بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. یہ سورہ نبا، چونکہ ہم اخیر سے چل رہے ہیں سورہ ناس سے، آج الحمدللہ 30واں پارہ مکمل ہونے کی کگار پہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے جو اس نے ہمیں اپنے قرآن کریم کے ایک پارے کی تفسیر مکمل طریقے پر سننے اور کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس صورت کا نام ہے سورہ نبا۔ نبا کے معنی آتے ہیں خبر کے، لیکن معمولی خبر نہیں، بہت بڑی خبر، عظیم الشان خبر، اور وہ خبر قیامت کی خبر تھی کہ جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تو کفار مکہ آپس میں مجلس لگا کر کے قیامت قائم ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی۔ محمد کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی اور ہر ایک کو اس کے عمل کا حساب و کتاب دینا پڑے گا اور وہ بڑا ہی خطرناک دن ہوگا۔ تو کوئی کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے قائم ہوگی، ہو سکتا ہے نہیں قائم ہوگی، تو وہ مجلسوں میں اس پر بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو آپس میں یہ گفت و شنید کرتے تھے، بحث کرتے تھے، یہ علم کے لیے نہیں کرتے تھے، یا یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو اس کی سچائی کا علم ہو، کوئی اس کا انکار کر رہا، بلکہ یہ آپس میں مجلسیں کرتے تھے بطور مذاق اڑانے کے لیے کہ دیکھو دیکھو محمد جو ہے اس طرح کی قیامت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ آپس میں جو مجلسوں میں باتیں کرتے ہیں قیامت کے تعلق سے، تو یہ بحث کرنے سے قیامت کا علم نہیں ہوگا۔ قیامت کا علم تو ان کو ہوگا جب قیامت قائم ہوگی تب، اور قیامت کب قائم ہوگی؟ جب یہ مریں گے، اور مرنے کے بعد جب آخرت کے حالات ان کے سامنے منکشف ہوں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہیں مرنے کے بعد، تب ان کو قیامت کا یقینی علم ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت کا علم جو ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کو پتہ چلے گا جب اس کے اعمال کے مطابق اللہ کا جو ہے معاملہ ہوگا، تو اس وقت وہ حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ یہ ایک بڑی خبر کے تعلق سے اختلاف کر رہے ہیں آپس میں، لیکن یہ کوئی اختلافی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو یقینی چیز ہے، قیامت قائم ہوگی، تو اس میں ان کو اختلاف کرنا ہی نہیں تھا، اور یہ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں کہ ہزاروں سو سال ہو گئے باپ دادا پردادا کے مرے ہوئے، اب تک وہ لوگ مر کر کے جو ہے زندہ نہیں ہوئے، اور یہ محمد کہتے ہیں کہ سب لوگ قبروں سے زندہ ہوں گے، تو یہ اس کو مشکل سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا، کہا کہ تم مشکل سمجھتے ہو، کس نے جو کہتے ہیں کہ آسمان بنایا، کس نے زمین بنایا؟ جو اللہ آسمان زمین بنا سکتا ہے وہ اللہ کیا تم کو دوبارہ قبروں سے اٹھا نہیں سکتا ہے؟ یقیناً اٹھا دے گا۔ انہی واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے، ترجمہ توجہ سے سنیں۔ سورۃ النبأ مکیہ، سورہ نبا مکی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں 40 آیتیں ہیں، ہم نے صرف 30 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ وفیہا رکوعان، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ مکہ کے کافر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اللہ نے خود ہی بتایا ایک بڑی خبر کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ الذی ھم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر جس میں ان کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، کوئی کہتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ مجلسوں میں اس طرح سے بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہا کلا، یہ جو تم سمجھ رہے ہو قیامت قائم نہیں ہوگی، کلا ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قیامت قائم ہوگی۔ کلا کا لفظ عربی میں آتا ہے کہ انکار کرنے کے لیے، جو سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے اس کا انکار کیا جائے، تو یہ کہتے تھے قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ نے کہا کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ قیامت قائم ہوگی۔ لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے کہا سیعلمون، گھبراؤ مت، جلد ہی پتہ چلے گا تم۔ اور وہ کیسے جلدی پتہ چلے گا ان کو؟ جب وہ مریں گے تب پتہ چلے گا۔ ثم کلا، اللہ نے اسی بات کو اور زور دے کے کہا، اور سنو، ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت قائم ہوگی، سیعلمون، جلد ہی تم کو پتہ چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان کی کہ ہم جب ان سب چیزوں پر قادر ہیں تو ہم قیامت قائم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، اے انسانوں، اے کفار مکہ، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا جس پر تم جو ہے اپنا مکان، اپنی دکان، اپنے سارے کارخانے اس زمین پر تم لگاتے ہو، اس زمین پہ کھیتیاں کرتے ہو، تو کیا ہم نے اس کو فرش نہیں بنا دیا تمہارے لیے؟ اور مہاد کہتے ہیں ایسا فرش جس کے اوپر آرام سے آدمی رہ سکے۔ اللہ زمین کو اوپر نیچے بھی بنا سکتا تھا، ہلنے والا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ زمین کو ہم نے بالکل تمہارے لیے مسطح کر دیا، برابر کر دیا ہے، تم اپنے حساب سے اس کا لیول برابر کر کے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے ہلتی ہے، جبکہ اس کا قیام اللہ تعالیٰ نے پانی پر کیا ہے، لیکن زمین کو اللہ ہلے نہ، پہاڑ کنارے کنارے لگا دیے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ والجبال اوتادا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی اس کے کھوٹے کے لیے، کہ زمین میں کھوٹا کے طور پر گاڑ دیا پہاڑ کو، میخیں بنا دیا پہاڑ کو۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، کہ کچھ کو ہم نے مذکر بنا دیا، مرد بنا دیا، کچھ کو عورت بنا دیا جو ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ کہ ماں کے پیٹ سے ہر باپ کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہو، اگر کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ بیٹی کی چاہت کرتا ہے، لیکن ہمارے چاہنے سے، کسی کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ ابھی کل کو جو ہے مجھے تیسری اللہ نے جو ہے بڑی نعمت سے نوازا، تیسری بیٹی اللہ نے مجھے عطا فرمائے جو ہے، تو ہمارے رشتہ داروں کے چاہنے سے، ہماری والدہ کے چاہنے سے، ہماری امی کے چاہنے سے، ہماری اہلیہ کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا جو ہے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے تیسری بھی جو کہتے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے مزید اپنی نعمت کے طور پر کہا کہ ہم نے تمہیں نیند بھی عطا کی، سباتا، جو نیند تمہارے آرام کے لیے۔ اور اللہ نے اس نیند کے لیے کوئی تخصیص نہیں کی کہ امیر کو نیند آئے گی، غریب کو نہیں آئے گی،
امیر کو بھی نیند آئے گی، غریب کو بھی آئے گی، عالم کو بھی آئے گی، جاہل کو بھی آئے گی، مسلمان کو بھی آئے گی، کافر کو بھی آئے گی۔ اور اللہ نے اس کو بالکل عام کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ غریب ہیں ان کے حصے میں جو ہے نیند کو زیادہ دے دیا، کیونکہ انہیں صرف 2 وقت کی روٹی کا نظم ہو جائے وہ پیٹ بھر کے آرام سے سو جاتے ہیں۔ کبھی بھوکے پیٹ بھی وہ سڑکوں پہ سوتے ہیں اور آرام سے ان کو نیند آ جاتی ہے، اور محلوں میں رہتے ہیں، اور کروڑوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت عطا فرمائی ہے، لیکن صرف اس فکر میں کہ ہماری دولت کو کوئی جو ہے ہڑپ نہ لے، کوئی استعمال نہ کر دے، ان کو نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سڑک پر مزدور جو ہے چین کی نیند سو رہا ہے، دھوپ لگ رہی ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہے، ننگے بدن ہے، وہ سو رہا ہے، اللہ کی نعمت اس کے حصے میں زیادہ آئی ہے۔ اور اس مالدار کو جو آرام دہ کمرے میں ہے اور نیند کی گولی بھی کھایا، لیکن جو ہے نیند اس کے آنکھوں سے نکل گئی۔ میں چونکہ حیدرآباد میں تھا 4 سال 2 مہینہ، بالکل جو ہے قلب شہر میں ایک ہوٹل تھا، ارمان ہوٹل کر کے، چونکہ وہاں کی مشہور چیزوں میں بریانی بہت مشہور ہے، تو کبھی کبھی میرے بچے تقاضا کرتے تھے تو میں خود چلا جاتا تھا لینے۔ اس کے مالک کو میں نے دیکھا کہ وہ جو ٹیبل پر اس کے سامنے جو آتے کہ پیسوں کا ڈھیر تھا، ہر طرح کے انواع و اقسام کے کھانے اس کے ہوٹل میں بنتے تھے۔ واقعتاً اس وقت مجھ کو اللہ کی نعمت پر بڑا جو ہے کہتے ہیں شکر کرنا ہے۔ اس نے ایک پیالی کے اندر وہ چاول جو موٹا ہو سکتا ہے، شاید اس کو پتلا چاول ہضم نہ ہوتا ہو، موٹا چاول، اور دال بھی کون سی جس کے اندر کوئی مرچ مسالہ نہ ہو، بالکل کھردرے قسم کا چاول، چمچے سے جو ہے 2-2 4-4 لقمے منہ میں ڈال رہا تھا۔ میں کہا اس کے جو ہے ہوٹل سے لوگ دور دراز سے آتے ہیں کہ اچھے سے اچھے کھانا جو ہے عمدہ قیمت جو ہے مناسب قیمت پر دیتا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے خود اس سے یہ نعمت چھین لی ہے، اس کا معدہ خراب کر دیا، اس کا پیٹ خراب کر دیا ہے کہ اس کے بنے ہوئے ہوٹل کے کھانے خود یہ نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے جو کہتے ہیں، کس کے مقدر میں کون سی اللہ کی نعمت آ جائے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا، راحت کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور نیند آتی ہے جب آدمی روشنی خوب نہ ہو، شور ہنگامہ نہ ہو، پرسکون زندگی چاہتا آدمی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رات بھی بنایا، اور رات تاریک ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رات میں سب سوتے ہیں، اس لیے جو ہے نیند آ جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ کاروباری ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کی وجہ سے جو ہے وہ راتوں میں جگتے ہیں، ناجائز کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر کہا ہے، اور رات میں جگ کر کے آدمی دن میں کتنوں بھی سو لے، آپ یقین جانیے کہ وہ رات کی نیند کی تلافی دن کی نیند سے نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ رات میں 4 گھنٹہ سو لیں اور دن میں آپ 10 گھنٹہ سو لیں، تب بھی آپ کے بدن کے اوپر جو ہے تھکاوٹ کا اثر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اس رات کا محل، اس نیند کا محل تو رات ہی ہے، کہ رات کو ہم نے پردے کی چیز بنایا ہے، کہ رات کے اندر جو کہتے ہیں کہ ہر طرف پردہ ہی پردہ، سکون ہو جاتا ہے اور آپ آرام کی نیند سو لیتے ہو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، انسان کو آرام کے لیے ذریعہ معاش بھی چاہیے، پیٹ میں جو ہے غذا بھی جائے، اور پیٹ میں غذا کھانا کب جائے گا؟ جب وہ محنت کرے گا، مشقت کرے گا تب۔ تو رات کو تو اللہ نے سونے کے لیے بنا دیا، تو کوئی وقت ہونا چاہیے جس میں آدمی کمائی دھمائی کر سکے، تو اللہ نے کہا ہم نے دن کو تمہارے کمانے کے لیے بنا۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ دن کمانے کے لیے ہے، رات آرام کرنے کے لیے، لیکن ہم سب کاروباری لوگ ہیں، لوگ ہمارے رات میں زیادہ چلتے ہیں، دن میں کم چلتے ہیں جو ہے، تو وہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، اپنے جو ہے نظام کو بدلنے پر ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا نظام یہ بنا لے کہ ہم نہیں رات میں نہیں دن لوم چلائیں گے، دن میں چلائیں گے، ان کا بھی کام چلتا ہے۔ اور اگر کوئی کہہ لے بنا لے اپنا ٹائم کہ نہیں ہم دن میں سوئیں گے، رات میں لوم چلائیں گے، تو ٹھیک ہے تمہارا، لیکن اس کے ذہن کے اوپر اور اس کے بدن کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے سر کے اوپر 7 جو ہے مضبوط قسم کے آسمان بنائے ہیں۔
وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے اس آسمان کے اندر ایک روشن جو ہے چراغ، روشن چراغ سے مراد جو ہے سورج کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے خوب بہنے والا پانی نازل کیا۔ آج برسات کا موسم ہے، بارش کبھی کبھی ہوتی ہے، خوب ہوتی ہے، کہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی برسا دیا ہے کہ جو ہے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا بادلوں سے ہم نے پانی برسایا ہے، اور کہیں کہیں آتا ہے کہ آسمان سے۔ تو دیکھیے یہ بادلوں کا محل آسمان ہے، اس لیے دونوں میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ آسمان جہاں بولا گیا ہے وہ آسمان سے مراد بادل ہی ہے، کہ آسمان یعنی آسمان سے جو لگا ہوا بادل ہے، اللہ نے اس سے پانی کو برسایا۔ لنخرج به، کیوں پانی برسایا؟ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے غلے اور سبزیاں جو ہے تمہارے کھانے کے لیے تیار کر سکے۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ بارش ہوتی ہے تو دیکھیے باغوں میں جو ہے ہریالی آ جاتی ہے، کھیتوں میں ہریالی آ جاتی ہے۔ اگر جو ہے یہ بارش نہ ہو تو کسانوں کے چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، کیونکہ ان کی پوری جگہ کمائی، پورے سال بھر کی خوراک وہی غلہ ہی ہے، اور یہ بارش ہی سے تیار ہوتے ہیں غلے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے قیامت کے تعلق سے تذبذب کے، شک کے شکار ہو۔ فیصلے کا دن، جو قیامت کا دن ہوگا، کان میقاتا، اس کا ایک ٹائم فکس ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن جو ہے سور پھونکا جائے گا، 2 سور پھونکا جائے گا۔ ایک سور پر جو ہے سارے کے سارے روئے زمین پر بسنے والے سب، چاہے وہ انسان ہو کہ جانور، سب مر جائیں گے۔ اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب جو ہے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یوم ینفخ فی الصور، جب جو ہے دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم جو ہے فوج فوج، جماعت در جماعت آؤ گے۔ کافروں کی جماعت الگ ہوگی، مسلمانوں کی جماعت الگ ہوگی۔ مسلمانوں میں جو بہت زیادہ جو ہے نمازی ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی، جو بہت زیادہ جو ہے روزے دار ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی۔ اور کافروں میں بھی درجات ہوں گے، جو بہت زیادہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کا جو ہے نافرمان ہوگا اس کی جماعت الگ ہوگی، جو کچھ لیکن وہ کافروں کی ہی سائیڈ میں ہوگا، لیکن ان کی بھی جماعتیں ہوں گی۔ مسلمانوں میں ایک جماعت، ایک طرف ہوں گے مسلمان، ان میں بھی جماعتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہ سب آئیں گے ہمارے یہاں حساب و کتاب کے لیے، اور وہ جماعتوں کی شکل میں ہوں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ ابھی آسمان ہم کو جو ہے بالکل بندھا ہوا دکھ رہا ہے، آسمان جو ہے اس وقت کھل جائے گا۔ فکانت ابوابا، اس میں دروازے ہی دکھیں گے۔ آج بھی آسمان میں دروازہ ہے، وہ ہم کو دکھتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تھے تو جبریل امین نے دروازہ کھلوایا تھا، اور وہاں کے دربان نے پوچھا تھا کہ کون؟ تو کہا میں جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ تو کہا محمد۔ کہا محمد کو بلایا گیا ہے ویسے آپ اپنے طور پر لے کر کے آئے ہیں؟ کہا نہیں، محمد کو بلایا گیا ہے، یہ بلائے ہوئے مہمان ہیں، ایسے نہیں بن بلائے نہیں آ رہے ہیں۔ تب پھر جو ہے دروازے کھولے گئے۔ تو دروازہ تو پہلے ہی سے تھا، یہاں پر لگ رہا ہے کہ آسمان جب کھلے گا تو اس میں دروازے ہوں گے، تو دروازہ تو آسمان میں پہلے ہی سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آسمان اتنا کھل جائے گا، اتنا کھل جائے گا کہ جیسے کہ لگے گا کہ ہر طرف سے دروازے ہی دروازے دکھ رہے ہیں۔ جب بہت زیادہ دروازے کھل جاتے ہیں تو کشادگی سی دکھتی ہے، ویسے آسمان کے اندر بالکل کشادگی دکھے گی۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور یہ پہاڑ جو اپنی جگہ قائم تھا اس کو اللہ تعالیٰ چلا دیں گے، وہ روئی کی طرح اڑتا پھرے گا۔ فکانت سرابا، وہ مانند ریت کے دکھے گا جو ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم جو ہے دوزخ، یہ گھات میں لگی ہوئی ہے، گھات میں لگنے کی جگہ ہے۔ جہنم سے مراد یہ جہنم پر جو پل قائم کیا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں، وہ مراد ہے کہ یہاں پر جو ہے دونوں طرح کے فرشتے رہیں گے، جنت والے بھی فرشتے رہیں گے، داروغے رہیں گے، اور جہنم والے بھی رہیں گے۔ جو جیسے لوگ ہوں گے، جنتی لوگ ہوں گے، تو ان کو یہ جنت
کہ فرشتے جنت کی طرف لے جائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ان کو یہ فرشتے جو ہے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ گویا کہ ایک پولیس چوکی ہوگی، پل صراط، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم کے اوپر جو پل قائم ہوگی یہ گھاٹ کی جگہ ہے، یعنی گویا کہ فرشتوں کی چھاونی ہے یہ۔ اور فرمایا للطاغین مآبا، یہ کافروں کے لیے جہنم در حقیقت پناہ کی جگہ ہے، لیکن مؤمنین کے لیے نہیں۔ اگر مؤمن جائے گا بھی جہنم میں تو وقتی طور پر جائے گا، لیکن اللہ اس جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ جہنم قیامت کا وقت بھی جو ہوگا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ لابسین فیہا احقابا، یہ کافر اس کے اندر ہے نا زمانے تک رہیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ زمانے تک رہنے کے بعد پھر وہ اس میں سے نکل آئیں گے، یعنی ایک زمانہ لمبا ہوگا تو اس کو احقاب سے تعبیر کیا، اور وہ زمانہ لمبا ختم ہوگا تو پھر دوسرا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ حقب کہتے ہیں 80 سال کے زمانے، اور 80 سال، ایک سال جو ہوتا ہے وہ 12 مہینے کا، 12 مہینہ جو ہوتا ہے ہر مہینہ جو ہوتا ہے 30 دن کا، اور ایک دن جو ہے روایت کے مطابق کتنے ہوتا ہے 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو گویا 80 سال کو آپ اس میں گنا کریں گے تو 2 کروڑ 80 لاکھ سال بنتے ہیں، اور یہ جمع یعنی کئی 100 کروڑ سال، اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ روایت میں ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کافروں کو جو جہنم میں جائیں گے کہ روئے زمین پر جتنے ریت ہیں، کنکر ہیں، ان کنکروں کی تعداد کے برابر بھی جہنم میں ان کو رہنا پڑے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کنکر بھی تو گننے میں آئیں گے کہ نہیں گننے میں آئیں گے، ہمارے گننے میں نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کی گننے میں تو ہیں نا، کہ پوری دنیا میں کتنے کنکر ہیں۔ تو اگر کافروں کو معلوم ہو جائے کہ جتنے کنکر ہیں اتنے ہی رہنا ہے تو اس پر خوش منیں گے، چلو کبھی تو کبھی جہنم سے نکلنا ہے، لیکن وہ کبھی جہنم سے نکلیں گے نہیں۔ اور اگر مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانا ہے، جو جنت میں جانے والے ہیں، تو وہ جو ہے کیا ہوں گے، غم زدہ ہوں گے کہ بھائی وہ جہنم تو خطرناک چیز ہے، اس میں تو ہمیں جانا نہیں ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ جہنم میں جا کر کے نہ راحت کی چیز جو ہے، جو ٹھنڈ ہے اس کو پا سکیں گے۔ ایک ہے طبقہ جو ہے جہنم کا طبقہ زمہریر، جس میں حد سے زیادہ ٹھنڈی، جیسے ہم جو ہے فریج کے اندر جو اندر والا حصہ ہوتا ہے وہ انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، آدمی ویسی جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتا۔ ابھی یہ ایسی چل رہی ہے، راحت کی چیز ہے، فرما رہے ہیں کہ یہ کافر جو ہے اس میں کوئی ایسی راحت کی ٹھنڈی والی چیز چکھنا چاہیں تو نہیں چکھ پائیں گے، ولا شرابہ، اور کوئی پیاس بجھانے کی پانی والی چیز چاہیں تو وہ بھی نہیں پائیں گے۔ ہاں ان کو کیا ملے گا، حمیمہ، کھولتا ہوا گرم پانی جو اتڑیوں کو گلا دے گا، وغساقہ، اور پیپ جو خون سے جو ہے اور اسی طرح سے زخم کا جو آمیزش ہوتا ہے اس کو پیپ کہتے ہیں، وہ پینے کے لیے ان کو دیا جائے گا۔ جزاء وفاقہ، یہ ان کو ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ ہوگا، وہ اس لیے بدلہ ان کو دیا جائے گا کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب یعنی قیامت کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو جب قیامت کا میں نے بتایا تھا کئی مرتبہ کہ جب انسان کو یہ ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا ہے، تو جو من میں آئے گا وہ کرے گا، اس لیے کہ اس کو ہے نا کہ مرنے کے بعد تب دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا ہے، جو دنیا ہے وہ یہی دنیا ہے جس میں ہم جیتے ہیں، بس اس کے بعد کوئی زندگی اور نہیں ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو یعنی قرآن کریم کو انہوں نے خوب جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو، چاہے انسان کا نیک عمل ہو یا برا عمل ہو، ہم نے شمار کر کے محفوظ کر لیا ہے ایک کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر، اور نام اعمال کی شکل میں ہر بندے کو قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا۔ فذوقوا، اللہ تعالیٰ کافروں سے کہیں گے چکھو، اور دنیا کے اندر تم کفر میں بڑھے جاتے تھے نا، ایک آیت نازل ہوئی اس کا انکار کر دیا، دوسری آیت نازل ہوئی دوسرے کا انکار کیا، تو تمہارا دنیا میں انکار بڑھتا رہا ہے، تو آخرت میں ہم تم کو عذاب میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ چکھو عذاب کو، ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے۔ ان للمتقین مفازا،
بس یہیں تک انشاءاللہ ان للمتقین مفازہ سے اگلے جو ہے بیان ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے غفار، اے ستار، اے ہم سبوں کے خالق و مالک، اے ہمیں رزق عطا کرنے والے، اے ہمارے گناہوں کو بخشنے والے، اے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کرنے والے، اے ہمیں بارش کی نعمت عطا کرنے والے، اے ہمیں دنیا کی ساری لذتوں کو عطا کرنے والے، اے ہمیں نیند عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری لغزشوں کو محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے ہوں یا دن کے اجالے میں کیے ہوں یا جان بوجھ کر کے کیے ہوں یا انجانے میں ہو گئے ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں یا ان کے متعلقین رشتہ دار بیمار ہیں یا ان کے گھر والے بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم میں سے جن کے ماں باپ یا رشتہ دار ان کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ، جب ہم مریں، یا اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، مرنے کے بعد ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے کاروبار کو بہتر بنا دیجئے۔ یا اللہ، جو خسارے ہو رہے ہیں، یا اللہ ان خساروں کو دور فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ قرض کے بوجھ سے انہیں سبکدوشی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، غیب سے ان کا نظم فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم میں سے جن کے بیٹے اور بیٹیوں کی مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے، یا اللہ غیب سے ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم میں سے جس کے بھی دل میں جو بھی جائز تمنا ہے، یا اللہ انہوں نے کہا ہو یا کہنے کا ارادہ رکھتے ہوں، یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو آپ ہی پورا فرماتے ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ کے پاک گھر کے اندر، متبرک گھر کے اندر، یا اللہ تیرے متبرک کلام کو پڑھ کر کے، یا اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے اس قرآن کریم کے وسیلے سے ہم سبوں کی ہر جائز تمنا کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اس قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کو، سنانے کو، یا اللہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیجئے۔ یا اللہ قبر میں نور کا ذریعہ بنا دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔